توفیق ملتی کس کام سے ہے؟ توفیق لینے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے چاہیے. جب تک 3 کام نہ ہو آپ کو کبھی توفیق نہیں ملے گی. سب سے پہلا کام، جو فرائض کی پابندی نہیں کرتا اللہ اسے توفیق سے نہیں نوازتا. جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی اس کو اللہ توفیق کیسے دیں گے؟ جس نے نماز کی پابندی نہیں کی وہ رب کا محبوب کیسے بنے گا؟ جو رب کا محبوب نہیں اللہ اسے توفیق نہیں دیتے. توفیق یہ محبوبیت کی نشانی ہے. جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی ضمانت تو خود نہ توڑا کرو. آج بیل کروانی ہو نا کتنی منتیں کرتے ہیں ضمانت، اور اللہ عز و جلال اپنی ضمانت دیتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے. اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو. عقل مند پھر دیکھتا ہے کس وجہ سے یہ ٹوٹی ہے ضمانت، میں آئندہ سے وہ کام نہیں کروں گا. لاسز ہوتے ہیں کاروبار میں، انسان کہتا ہے اس وجہ سے کاروبار میں لاس ہوا ہے میں آئندہ سے کام نہیں کروں گا، میں آئندہ سے احتیاط کروں گا. فرائض کی پابندی، نو کمپرومائز، اس میں آپ کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، جس کا کھانا حلال کا نہیں وہ موفق نہیں ہو سکتا. جس کا کھانا حلال کا نہیں وہ موفق نہیں ہو سکتا، اللہ اسے توفیق نہیں دیتا. حدیث لمبی ہے اسی سے ہی میں 4 باتیں آپ کو دے دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی سفر پہ نکلتا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، بال اس کے بکھرے میں ہے، آسمان کی طرف ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور یا رب بھی کہتا ہے. ان 4 باتوں کو سمجھیے. سفر لمبا کرتا ہے، حدیث کہتی ہے دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. پہلی بات گئی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. بعض ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اگر وہ قسم اللہ پہ ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے. 2 باتیں. تیسری بات یرفع یدیہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. حدیث کہتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. جب بندہ گناہ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، گناہ بندے نے کیے ہوتے ہیں، حیا میرے رب کو آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لوٹا دوں. 3 باتیں ہوئی. چوتھی بات یا رب، حدیث کہتی ہے جو اچھا وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے اور 2 مرتبہ کہہ دے اللہم اغفر لی رب اغفر لی. اللہ عز و جلال کہتے ہیں فرشتوں سے دیکھ رہے ہیں میرے بندے، آج میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ اس کا کوئی رب ہے بخشنے والا، گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا. لیکن یہ صحیح مسلم کی روایت میں نے پیش کی پہلے، پراگندہ حال بھی ہے، سفر بھی کرتا ہے، یا رب بھی کہتا ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا پینا لباس غذا حرام کی ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گی؟ حلال لقمے کے بغیر توفیق نہیں ملتی. تیسری اور آخری بات، جس کی صحبت نیک لوگوں کے پاس نہیں ہے اس کی توفیق مینٹین نہیں رہتی. نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی رفاقت، مجھے فخر ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جلال نے مجھے کسی نیک بندے کی صحبت عطا کر دی. احمد بن حرب کہتے ہیں 50 سال ہو گئے مجھے عبادت کرتے، میں نے جب تک 3 چیزیں نہیں چھوڑی میری عبادت میں لذت نہیں آئی. میں نے فاسقوں کی صحبت کو چھوڑا، میرے رب نے مجھے صالحین کی صحبت عطا کر دی. میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، رب کی رضا کو ہی اپنا محور اور مرکز بنا لیا. اللہ عز و جلال نے میری زبان پہ حق کو اور حکمت کو جاری کر دیا. میں نے دنیا کی رنگینیوں کی لذت کا نشہ چھوڑ دیا، رب تعالیٰ نے دنیا کی لذتیں بھی دے دی اور دکھایا کہ آخرت کی لذتیں بھی اللہ عطا کریں گے. نیک لوگوں کا ساتھ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی قسم نیک لوگوں کے بارے میں کتنی بات معاذ بن جبل نے کہہ دی. کہا کرتے تھے اگر نیک لوگوں کی صحبت نہ ہوتی تو میں زندہ رہنا پسند نہ کرتا. اور سفیان ثوری کہتے ہیں میں اپنے اساتذہ نیک لوگوں سے ملتا ہوں، میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، 1 مہینے تک میری عقل روشن رہتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، ان سے کچھ پوچھیے، وہ آپ کو کچھ بتائیں گے زندگی کے راز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا 99 لوگوں کا قاتل، لیکن انسان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اب میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی میں کسی کو قتل کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا.
یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی پادری کے پاس گیا، حلی من توبہ، کیا توبہ ہے؟ گناہ بڑے کر بیٹھا ہوں، 99 قاتل کا قتل کیا ہے، میں قاتل ہوں. وہ کہتا ہے اتنا بڑا ظالم کبھی توبہ کرنا چاہتے؟ اس نے نکالی تلوار، اس کی گردن اڑا دی. اب کتنے کا قاتل ہو گیا؟ کسی نیک آدمی کے پاس گیا. نیک آدمی، نیک اس کو کہتے ہیں جو رب کے صحیح احکامات پیش کرتا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارتا، اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا. وہ کہتا نہیں اللہ نے ایسے کہا. اس نے کہا 100 کے تم قاتل ہو، ظلم تو ہے، گناہ تو ہے، لیکن رب کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. لیکن شرط یہ ہے ائت قریۃ کذا و کذا انہم یعبدون اللہ. یہ بستی چھوڑ دو، یہ دوست چھوڑ دو، معاشرہ چھوڑو، فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گی. گھر سے نکلا، ادرکہ الموت، راستے میں موت آگے، گر گیا، فوت ہو گیا. کتنی نمازیں پڑھی، روزے، حج تو کیے ہوگا نا راتوں رات. فاختصمت الملائکہ، ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کرنے لگ گئے. وہ کہے یہ جنتی ہے، توبہ کے لیے نکلا ہے. دوسرے فرشتے کہے اس کو عذاب ہونا چاہیے، اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، کہا فیصلہ کرواؤ. فیصلہ کیسے ہوگا؟ پیمائش کرو، میئر کرو. کس چیز کو؟ جسد خاکی اس کا نیک لوگوں کے قریب ہے تو یہ جنت میں جائے گا، اگر بد لوگوں کے قریب ہے تو جہنم میں جائے گا. پیمائش کی. فوجداه الى هذه اقرب بشبر، میرے بھائی میں کمزور ہوں، میرا ہاتھ تو چھوٹا سا ہے، کسی بڑے کی بھی اگر بلشت ہو تو آخر 1 فٹ سے بڑی تو نہیں ہو سکتی. ایک بلشت نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے. آج نیک لوگوں کی مجلس کی طرف اگر میرا ایک قدم اٹھتا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے رب سے امید ہونی چاہیے، میرا رب اس پہ بھی مجھے جنت دے سکتا ہے. اللہ عز جلال سے دعا ہے رب تعالی آپ کو اور مجھے موفق بنائے. اللہ عز جلال ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں پہ خیر کو جاری فرمائے.